اگر ہم زندگی میں روحانی نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی کام یہ ہے کہ اپنی عبادت میں رغبت پیدا کریں، اپنی عبادت میں شوق پیدا کریں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا 23 سالہ دورہ نبوت میں، اپنے اصحاب کی یہی تربیت فرمائی کہ اے میرے ساتھیو، اپنی نمازوں میں رغبت پیدا کر لو، اپنی تلاوت میں رغبت پیدا کر لو، شوق پیدا کر لو۔ یہی عبادت کا جوہر ہے، یہی عبادت کا گوہر ہے۔ اور خواتین و حضرات، جس طرح ایک پھول سے خوشبو کو نکال لیا جائے تو وہ پھول کی پتیاں اپنی اہمیت کھو جاتی ہیں، اسی طرح جس عبادت میں، جس نماز اور تلاوت میں رغبت نہ ہو، شوق اور جذبہ نہ ہو، وہ حرکات و سکنات اور حروف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کوئی قدر نہیں رکھتے۔ تو آئیے اصحاب رسول کو دیکھیے، فقیر تھے، غریب تھے، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی کہ جس دولت کا مقابلہ قارون کے خزانے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دولت کیا تھی؟ ان کی عبادت میں رغبت تھی، اللہ کو پوجتے تھے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے اور ولولے کے ساتھ۔ ان کی عبادت میں بڑی بے بسی تھی، ان کی عبادت میں بڑی خشیت تھی۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے لیے آتے اور جب صفوں میں کھڑے ہوتے تو فقر و فاقے کی وجہ سے صف میں گر جایا کرتے تھے۔ بعض منافقین قریب سے گزرتے اور وہ کہتے انظروا الی ہؤلاء المجانین، ان بے وقوفوں کی طرف دیکھو کہ یہ کاروبار نہیں کرتے، بازاروں میں نہیں جاتے، دنیا میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے، ان کے ہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی رغبت رکھتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت میں اتنے شائق ہیں کہ دنیا کے کسی معاملے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کے اس جملہ کو سنا تو آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا لو تعلمون ما عند اللہ لکم لدعوتم اللہ ان یزدادکم اللہ فقرا وحاجا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، ان کی باتوں کا برا نہ منایا کرو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسی مہمانی تیار کر رکھی ہے تو تم یہ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دو کہ اے پروردگار عالم ہمارے فقر و فاقے میں اور اضافہ فرما دے، یا اللہ ہماری غربت کو اور بڑھا دے۔ حضرات توجہ فرمائیے، خواتین و حضرات، غربت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود عبادت میں رغبت کیسی تھی، شائق اللہ کیسے تھے، منیب اللہ کیسے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ بیان کرو، کیا تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہو؟ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صمت الیوم، آج کے دن میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر سیدنا صدیق کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا بیان کیجئے، آج کسی نے من اطعم الیوم مسکینا، آج کے روز کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جس نے تبع جنازتاً، جنازہ کا پیچھا کیا ہو، نماز جنازہ پڑھی ہو؟ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی نیکیوں میں اتنی رغبت ہو، جس کو عبادت میں اتنی رغبت نصیب ہو، حسنات کا اتنا شوق نصیب ہو، اور جس کو عبادات کا ایسا جذبہ نصیب ہو، فرمایا ایسی خوبیاں جس انسان میں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خوش نصیب پر اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے، اللہ اس پہ اپنی جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، نیکیوں میں رغبت کرنا، عبادات میں رغبت کرنا، شوق اور دل جمی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کرنا، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے نماز کی قدر کرتے تھے۔ ان کے ہاں نماز کی اہمیت یہ مالی نقصان سے زیادہ تھی، جانی نقصان سے زیادہ تھی، گھر بار سے زیادہ تھی۔ اس کا آپ اندازہ صحیح بخاری کی روایت سے کر سکتے ہیں کہ سیدنا عمر
رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی جماعت کروا رہے ہیں۔ ابو لولو مجوسی ایک غلام آیا، اس نے سخت خنجر کا وار کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ آپ خون میں لت پت ہیں، لہو لہان ہیں، ہاں جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ خون میں لت پت ہونے کے باوجود فتناول عمر ید عبد الرحمن بن عوف فقدمہ، آپ نے ان حالات میں بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے سے ان کے بازو سے پکڑا اور ان کو مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو مکمل کیا۔ نماز کی فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں بے ہوشی کے عالم میں گھر لایا گیا۔ جب گھر لایا گیا تو روایت میں آتا ہے، غالباً طبرانی شریف میں موجود ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، یا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں بیان کرو، اصلی عمر، کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کر لی ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اے مسور تم دیکھ نہیں رہے کہ حضرت کی کیفیت کیسے ہے؟ وہ تو لہو لہان ہے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ سیدنا مسور رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، سب سے قبل جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کو نماز کا یاد کروانا۔ میں جانتا ہوں آپ کو اتنا دکھ اپنے زخمی ہونے کا نہیں ہوگا جتنا دکھ اس بات کا ہوگا کہ میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی۔ خواتین و حضرات، جب نماز کی اتنی محبت نصیب ہو، جب نماز کی اتنی قدر نصیب ہو، یقین مانیے اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں کہ جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب یہ تعداد بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ اور بالخصوص خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں رغبت پیدا کریں، نماز میں رغبت پیدا کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اسلامی مائیں اور بہنیں بچوں کا بہانہ بنا کر یا گھریلو معاملات میں یا گھریلو مصروفیات میں الجھ کر عبادت میں کاہلی، غفلت اور سستی کا شکار رہتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، زندگی کا نور اس سے ختم ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرآ حبلا ممدودا بین صاریتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، سنن نسائی شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک رسی کو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان اس کو لٹکایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، یہ جو مجھے رسی نظر آ رہی ہے، یہ رسی کس نے لٹکائی ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ قیام فرماتی ہیں اور قیام کرتے ہوئے جب تھک جاتی ہیں تو پھر رسی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، قیام کو جاری رکھتی ہیں، رسی کی ٹیک کے ساتھ اپنے قیام کو ختم نہیں کرتی۔ یہ رغبت تھی، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا اور یہ محبت تھی عبادت کے ساتھ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی جذبہ، یہی شوق، یہی رغبت اگر آج خواتین میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقین جانیے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کی قدر نہ کرنے والے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں قدر نہیں بنا پاتے۔ اللہ کی جناب میں قدر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عبادت میں رغبت پیدا کرنی چاہیے، اپنی عبادت میں شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبار تابعین کی جو مرسل روایتیں ہیں وہ قبول ہیں، ان میں سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ تاجر بھی تھے اور حدیث رسول کے بہت بڑے امام بھی تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ وإلا وكنت في المسجد۔